لیور کا نام آپ سب نے ہم سب نے سنا ہے، اور وہ ایک بہترین ایکٹر ہیں اور کامیڈین ہیں، اور کامیڈی ایکٹر ہیں بہت اچھے انڈیا کے۔ اور ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ہر ہنسنے والا انسان غم سے اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جانی لیور کے حوالے سے ایک بہت زبردست اسٹوری مجھ تک پہنچی، اور وہ اسٹوری کچھ یوں ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اور اس بیٹے کو کچھ پرابلم ہوئی ان کے گلے میں، اور اس طرف ان کے گلے میں کچھ گٹھلی سی بن گئی۔ وہ گٹھلی اسٹارٹنگ میں بہت مائنر سی تھی، بہت چھوٹی سی تھی، اور 6 مہینے سال کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا دکھاتے ہیں، اور میڈیسنز وغیرہ تو لے رہے تھے، بٹ وہ کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب ہونا یہ تھا کہ ان کو دکھانا تھا ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر نے جب ان کو دیکھا، انہوں نے کہا اس کا آپریشن ہوگا ورنہ یہ پرابلم بن جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آپریٹ کر دیں۔ وہ آپریشن کے لیے لے کے گئے، اور جب اس جگہ کو انہوں نے کاٹا اور دیکھا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ گٹھلی جو ہے نا، یہ جو ہے وہ بالکل جو ہے نسوں کے نیچے ہے، اور اگر ہم نے یہ نسیں کاٹی تو یہ ایک حصہ ان کا پیرالائز ہو جائے گا، اور مے بی پاسبل یہ ساری زندگی کے لیے پیرالائز ہو جائیں، ہاف باڈی ان کی، اور مائنڈ بھی کام کرنا چھوڑ دے۔ تو جانی لیور بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ آپریشن ہمیں نہیں کروانا، اور وہ اس روم میں سے، آپریشن روم میں سے وہ باہر آ گئے۔ اب وہ پریشان تھے، کافی جگہوں پہ گئے، دم درود بھی اور جتنے بھی وہ کر سکتے تھے وہ کیے، بٹ کوئی امپلیمنٹ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ گٹھلی بڑھتے 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 ٹھیک ٹھاک بڑی ہو گئی۔ اب وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ ایک ہی بیٹا تھا ان کا، اور ایک ہی بیٹی ہے ان کی، تو وہ اس کو لے کے بہت پریشان تھے۔ تو ایک دفعہ وہ چرچ میں گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے دعا کی، اور اس کے بعد کہا کہ اپنے گاڈ سے دعا کی کہ بھئی اس کے لیے کچھ بہتری کا معاملہ کر دیں۔ تو وہاں کے چرچ کے جو پادری تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا فلاں ہاسپٹل چلے جائیں، اور وہاں جا کے اس کا علاج کروائیں، اس کو ضرور انشاءاللہ شفا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کافی دفعہ تو ہم جا چکے ہیں، بٹ ان کو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی وائف سے مشورہ کیا، اور انہوں نے دعا کی، اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اور جب جا کے اس کا آپریٹ کروایا، آئی تھنک شاید 1-2 سال تو ویسے گزر چکے تھے، 4-5 سال کے بعد جب وہ آپریٹ کروایا تو آپریشن سکسیزفل رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت دعائیں کر رہے تھے، اور دل سے دعا کر رہے تھے کہ میرا بیٹا خیر خیریت سے اس آپریشن روم سے باہر آ جائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے پونے گھنٹے کا آپریشن تھا، اور اس کے بعد میرا بچہ گیم کھیل رہا تھا موبائل پہ۔ جب میں 1 گھنٹے کے بعد اس روم میں گیا ہوں، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، وہ گیم کھیل رہا تھا۔ ہم لوگ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے کہ جس چیز کو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارا بچہ پیرالائز ہو جائے گا، ہمارا بچہ کسی قابل کا نہیں رہے گا، اور اس کا کیا بنے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسک لیا، اور بہت دعا کی، اور جب وقت مقرر ہوتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ گٹھلی بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھی ان کے گلے میں، لیکن ان کا وہ آپریشن سکسیزفل رہا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک کرشمہ ہے، کیونکہ جو گٹھلی تھی گلے میں وہ نسوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور اسے کاٹنا نکالنا بہت ضروری تھا۔ اب وہ بالکل صحت مند ہیں، بالکل فٹ ہیں، تندرست ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے اور جو فلموں کے اندر جو ان کو کامیڈین رول ملتے تھے، وہ اچھے رول ہی کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہی رول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ کوئی ایسا رول نہیں کریں گے کہ جس میں کسی کی تذلیل ہو، یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک کتنا بڑا ایکٹر جو دنیا کو ہنساتا ہے، اس کے پاس بھی غم ہوتے ہیں، اس کے پاس بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں اپنی پریشانیوں سے، خود ہی ہار جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک وقت تھا کہ وہ اپنے سوچوں سے ہار چکے تھے، لوگوں کے رویے سے ہار چکے تھے، لیکن انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی، اور اپنے بیٹے کا علاج کروایا، اور آج وہ بالکل فٹ ہیں، تندرست ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، ان کی وائف کہتی ہیں، ان کا انٹرویو میں سن رہا تھا،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وائف کہتی ہیں کہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا، آپ کچھ کر نہیں رہے، پھر بھی ہم بہت خوش ہیں. تو کہتے ہیں کہ کچھ کرنے سے اگر خوشی حاصل ہوتی تو ہر شخص جو ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا، کہیں کام کر رہا ہوتا، کہیں گھوم رہا ہوتا، کہیں پھر رہا ہوتا. خوشی کا تعلق آپ کی فیملی سے ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہے، اور آپ کی فزیکل ہیلتھ سے ہے. اپنی زندگی کے اندر اپنی مینٹل ہیلتھ اور فزیکلی جو ہے وہ ہیلتھ، اس کا بہت خیال رکھیں. اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، جو بھی وقت ہے وہ اچھے طریقے سے گزاریں، کیونکہ زندگی کے اندر کب کون سا کہاں موڑ آ جائے ایسا کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے یا پھر کسی ایسی پریشانی میں پھنس جائے جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جائے. تو ایسی صورت آنے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ رہیں، ان کا ساتھ دیں. اور جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور فیملی میں ایکا رکھتے ہیں اور مل جل کے رہتے ہیں، اس گھر میں اللہ پاک بہت برکتوں سے نوازتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ اسٹوری بتانے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں یا کوئی تکلیفات ہیں تو آپ لوگ سوچیں ذرا، یہ تکلیف اور آپ لوگوں کی تکلیف کس حد تک میچ کرتی ہے. یہ تکلیف بڑی ہے یا آپ کی تکلیف بڑی ہے. دنیا میں ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی تکلیف کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ ہم سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں لوگ سہ رہے ہوتے ہیں اور گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک امید پہ دنیا قائم ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.